بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان میں اسلامی سلطنت کا بانی شہاب الدین محمد گوری سلطان شہاب الدین نے جب 570 ہجری مطابق 1192 عیسوی میں ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کرنا چاہا تو جیسا کہ تاریخ دعوت عظیمت میں ایک ہندو پروفیسر کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب سلطان شہاب الدین گوری نے ہندوستان پر حملہ کیا تو پرتھوی راج نے ترائن کے مقام پر جو تھانے سر سے 14 میل کے فاصلے پر واقع ہے ایک منظم فوج کے ساتھ بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور سلطان شہاب الدین گوری کو شکست فاش دی۔ دوستو، ویڈیو میں آگے سے بڑھنے سے پہلے یہاں یہ بات بھی جاننی ہمارے لیے ضروری ہے، مسلم شاسکوں سے پہلے دلی میں سب سے پہلے کون سے ہندو راجا راج کرتے تھے؟ نمبر 1، دلی کے راجپوت راجا۔ دلی کے تخت پر ابتدا میں حکومت کرنے والی راجپوت قوم تھی۔ ان کی 2 شاخیں تھیں، ایک توران دوسری چوہان۔ ابتدا میں دلی پر تورانی 8 راجاؤں نے یک بعد دیگرے حکومت کی ہے۔ اس خاندان کے زوال کے بعد دلی کی حکومت راجپوتوں کے دوسرے گروہ چوہانیوں میں آئی۔ جب ان کے متعدد 5 راجا یک بعد دیگرے حکومت کر چکے تو دلی کا چھٹا اور آخری راجا رائے پتھورا یعنی کہ پرتھوی راج تخت نشین ہوا۔ رائے پتھورا نے اپنا بایا تخت اجمیر کو بنایا تھا اور دلی میں اس کا رشتہ دار حاکم تھا۔ اس راجا کو شہاب الدین گوری جیسے جواں ہمت اور مستقبل مزاج بادشاہ سے مقابلہ کرنا پڑا۔ دونوں میں سخت معرکہ آرائی ہوئی جس کے نتیجے میں پرتھوی راج مارا گیا۔ 588 ہجری کے آخر میں دلی کی حکومت چوہانیوں کے ہاتھوں سے نکل کر گورستان کے اسلامی بادشاہوں کے قبضے میں آ گئی۔ نمبر 2، گورستان جو اس وقت افغانستان میں ہے، اس کا حاکم غیاث الدین گوری تھا جو شہاب الدین کا بڑا بھائی تھا۔ شہاب الدین اس کا نائب تھا جو جواں ہمت اور مستقبل مزاجی کی بنا پر ہندوستان کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس مقصد کے لیے سرحد پر جو مسلمان ریاستیں تھیں ان پر قبضہ جمانا ضروری تھا۔ شہاب الدین 575 ہجری 1181 عیسوی سے 586 ہجری سن 1191 ہجری تک ان سرحدی علاقوں میں ترک تازیاں کرتا رہا اور قریباً شمالی مغربی ہندوستان کی ریاستوں کو حملہ ور کر لیا تھا۔ اگلے سال 588 ہجری مطابق سن 1193 عیسوی میں سلطان نے بڑی تیاری اور نئے توپ خانوں کے ساتھ 1,20,000 فوج کے ساتھ دوبارہ حملہ کیا۔ پرتھوی راج 3 لاکھ سوار اور 3,000 ہاتھی میدان میں لایا اور 150 راجپوت راجا اپنی فوجوں کے ساتھ بھی لایا تھا۔ پرتھوی راج نے شکست کھائی، گرفتار ہوا اور قتل کیا گیا اور اس طرح راجپوتوں کی آزاد سلطنت اور ہندوستان کی قدیم فرمانروائی کا خاتمہ ہوا۔ بعد کے مورخین کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے شہاب الدین کے حملوں کے درمیان جو 576 ہجری سے 602 ہجری تک جاری رہے، ابتدائی سالوں ہی میں اجمیر میں قیام اختیار فرما لیا تھا۔ ابھی گوری کے حملوں نے ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ نہیں کیا تھا اور اس کی ترک تازیاں شمالی اور مغربی ہندوستان تک محدود تھی کہ ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ رائے پتھورا نے جو کسی مسلمان کو جو غالباً اس کے دربار سے متعلق تھا اذیت پہنچائی، حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سفارش کی۔ رائے پتھورا پرتھوی راج نے متکبرانہ اور توہین آمیز جواب دیا اور کہا کہ یہ شخص یہاں آیا ہوا ہے اور ایسی اونچی باتیں کرتا ہے جو کسی نے نہ دیکھی نہ سنی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ ہم نے پتھورا کو زندہ گرفتار کر کے محمد گوری کو دے دیا۔ اس کے بعد ہی محمد گوری نے حملہ کیا، پتھورا نے مقابلہ کیا اور شکست کھائی اور قتل ہوا۔ آب کوثر میں لکھا ہے کہ اس فتح نے شمالی ہند کے دروازے مسلمانوں پر کھول دیے اور دلی اور اجمیر کی حکومت سلطان محمد گوری کے ہاتھ میں آ گئی۔ ترائن کی لڑائی کے بعد سلطان غزنی واپس چلا گیا اور ہندوستان میں قطب الدین ایبک نے اپنا نائب مقرر کیا۔
جس نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور مفتوحہ علاقے میں نظم و نسق قائم کیا۔ 2 سال کے بعد سلطان پھر آیا اور قنوج کے طاقتور راجہ جے چند کو شکست دی۔ اس دوران قطب الدین ایبک نے گجرات، گوالیر، بیانہ اور بختیار خلجی نے بہار اور بنگلہ فتح کر کے اسلامی حکومت میں شامل کر دی۔ ہجری 1206 عیسوی میں کھوکھروں نے بغاوت کی اور سلطان شہاب الدین نے خود ہندوستان آ کر انہیں شکست فراز دی۔ یہ بغاوت ختم کر کے سلطان واپس جا رہا تھا کہ دریائے جہلم کے کنارے ایک عیسائی فدائی نے اسے شہید کر دیا۔ سلطان محمد غوری کی وفات سے اسلامی ہندوستان کو جو نقصان پہنچا وہ محتاج بیان نہیں ہے، لیکن اس ملک میں سلطان کا کام ایک حد تک مکمل ہو چکا تھا۔ جب سلطان شہید ہوا اس وقت قریب قریب سارے شمالی ہندوستان پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا، اور قطب الدین ایبک، محمد بن بختیار خلجی، التتمش، ناصر الدین قباچہ، یہ چاروں شہاب الدین غوری کے غلام تھے، اور دوسرے افسروں کا سلطان ایک ایسا مختب گروہ چھوڑ گیا تھا جو اس کا کام جاری رکھ سکتے تھے۔ سلطان کی اولاد نرینہ کوئی نہ تھی، فقط ایک لڑکی تھی۔ جب اس کے درباری اس بات پر تاسف اور سلطان سے ہمدردی کا اظہار کرتے تو مسکرا دیتا اور کہتا کہ میرے اتنے غلام ہیں جن کو میں نے بیٹوں کی طرح پالا ہے اور جن کی تعلیم اور تربیت پر بے حد محنت کی ہے، وہ سب فرزندوں کی طرح میرا نام روشن کریں گے۔ خدا تعالیٰ کے یہاں سلطان کی محنت اور دور اندیشی مقبول ہوئی، اور اس کے دلی منصوبے پورے کرنے میں اس کے غلاموں نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جو بیٹوں سے بھی نہ ہو سکتے تھے۔ انہوں نے خاندان غلامہ کی بنیاد ڈالی اور ہندوستان میں سلطان کا کام جاری رکھا۔ سلطان کی اور بہت سی خوبیوں کے علاوہ اس کے 2 وصف خاص طور پر تعریف کے لائق ہیں۔ وہ ہندوستان میں اسلامی حکومت کا بانی تھا، لیکن اس کے باوجود یہاں کے باشندوں کے خلاف اس کے دل میں اناد، حقارت اور تعصب کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ اس نے بہت سی لڑائیوں میں ہندو راجاؤں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ سلطان کی دوسری بڑی خوبی اس کی وفاداری تھی۔ سلطان محمد غوری کے اس وصف وفاداری اور اخلاقی شرافت کا نتیجہ تھا کہ اس کے امیر اور جنرل بھی اس پر جان دیتے تھے، اور جس طرح ایک سعادت مند بیٹا اپنے باپ سے اور ایک عقیدت مند مرید اپنے پیر سے ارادہ و عقیدت رکھتا ہے، اسی محبت اور عقیدت سے وہ اپنے بادشاہ کو دیکھتے، بلکہ اپنی کامیابیوں اور فتوحات کو سلطان کی کرامات سمجھتے، اور اپنی شکست کو یمن سلطانی سے محروم ہو جانے کا نتیجہ۔ سلطان شہاب الدین نے غزنی کی حکومت کی ابتدا سے لے کر شہادت تک 35 سال سے کچھ زیادہ عرصے تک فرمانروائی کی۔ اس کی اولاد میں صرف ایک لڑکی ہے، اس کی یادگار تھی۔ سلطان کی لاش غزنی کی اس عمارت میں دفن کی گئی جو اس نے اپنی بیٹی کے لیے بنوائی تھی۔ سلطان شہاب الدین ایک خدا ترس، رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اگرچہ وہ ایک خود مختار حکمران تھا، لیکن عالموں اور اولیاء کی صحبت میں بیٹھنے کو وہ اپنے لیے باعث فن سمجھتا تھا، اور ان کی عزت اور خدمت کرنے کو وہ اپنا فرض منصبی سمجھتا۔ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں، جس سے ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس ٹائم سے پہنچتی رہے۔ دوستو، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔